السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں کون شخص واقف نہیں ہے؟ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جماعت حضرت سے، ان کے علم سے اور ان کی تحقیقات سے، ان کے عربی اور اردو سے بہت زیادہ واقف ہیں، لیکن آج کل وہ بولتے بولتے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ بھی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ کو بولے، ہم جیسے چھوٹے لوگ اس کو زبان سے ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عنایت فرمائے، حضرات صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے ڈھونڈتے ہیں ان کا جو شک و شبہ قرآن پاک کی روشنی میں۔ قرآن پاک ایک صورت ہے، سورہ نمبر 3، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، اس کی 110 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے وجود میں لائے گئے ہو، تم اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ بتایا، انتم خیر امۃ نہیں۔ یہاں پر آگے میں چل کر ایک علمی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2-4 مرتبہ جو سن لیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ انتم خیر امتین، کنتم خیر امتین، یہ دونوں عربی گرامر کے حساب سے جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، انتم خیر امتین، اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسا کہ زید قائم ہے، زید کھڑا ہے، کب سے کھڑا ہے، کب تک کھڑا ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو انتم خیر امتین میں تم بہترین امت ہو، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ دوام اور استمرار کا معنی دیتا ہے، کب سے جو ہے بہتر ہو اور کب تک بہتر ہے، اس کا یہ زمانہ اس کے اندر نہیں ہے۔ البتہ کنتم خیر امتین، کنتم کا ترجمہ ہے تھے تم بہترین امت، یہاں پر ضمیر ہے تو ماضی کا یعنی پاسٹ کا معنی یہاں پر یہ جملہ جو دیتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، لفظ جو کانا ہے، کانا کے 2 معمول ہوتے ہیں، ایک اسم ہے، ایک خبر ہے۔ کانا اپنے دونوں معمولوں کے ساتھ، یعنی اس کے اسم اور اس کے جو خبر ہے، ان دونوں کے ساتھ میں جو ٹاپک جو جڑی ہوئی ہے، اس کا ریلیشن شپ کب سے ہے یہ اس کو بتاتا ہے۔ اور اگر کام اگر پہلے کا ہے کانا کے ساتھ میں، یعنی ماضی کا، پاسٹ کا اگر ضمیر جو جڑا ہوا ہے تو پاسٹ کو بتاتا ہے، اور اگر پریزنٹ کو بتاتا ہے تو پریزنٹ ہے، اور اگر آرڈر کو اگر بتاتا ہے تو مستقبل میں کیا کام ہوگا، آئندہ کیا کام ہوگا، آرڈر کا صیغہ ہے تو آئندہ کیا ہوگا، یہ اس کو جو بتاتا ہے۔ اس کو یوں ایک مثال کے ذریعے سمجھو، کان الطفل جارین، بچہ چلنے لگا، یہ اس وقت بولیں گے جب بچہ پاسٹ میں، پہلے ماضی میں چلنے لگا ہو۔ یکون الطفل جارین، بچہ چلتا ہے، چلے گا، یہ آسان معاملہ ہے، یہ آسان بات ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں، بچہ ابھی چلتا ہے یا تو آئندہ چلے گا۔ کن جارین، اس سے مخاطب کو مستقبل میں چلنے کا اس کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اصل مضمون کی طرف، اصل ٹاپک کی طرف آ جائیں کہ انتم خیر امتین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اس کے اندر بولتے تو جیسا کہ میں شروع میں بتایا کہ دوام اور استمرار کا معنی ہوتا کہ تم بہترین امت ہو۔ کون؟ صحابہ بھی، اس کے بعد میں آنے والے سارے کے سارے اس کے اندر جو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کن تم، جیسے میں نے شروع میں بتایا، یہاں پر جو ضمیر ہے ماضی کا معنی، پاسٹ کا معنی دیتا ہے، کن تم یعنی تھے تم بہترین امت۔ قرآن کے نازل ہوتے وقت وہاں پر امت حضرات صحابہ اکرام، قرآن کے نازل ہوتے وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک مقدس جماعت وہاں پر ماضی میں تھی۔ ان کے بارے میں، ان کے بھلائی کے بارے میں، ان کی خیریت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم بہترین جماعت ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے اس آیت کے مصداق، اور اس آیت سے مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ اب اتنے صاف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر سمجھانے کے بعد پھر ہمارے دلوں کے اندر کسی قسم کا، کسی بھی صحابی، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، متوسط درجے کا ہو، کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں ذرہ برابر کوئی خدشہ ہے، ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، شک ہے، ہمارے دلوں کے اندر قطعاً کسی قیمت پہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ بہترین صحابہ ہیں اور بہترین امت ہیں، اور اس کے بعد میں آنے والے اگر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو شرائط بہتر ہونے کے جو پورا کیا، اگر پورا کریں گے وہ بھی اس کے اندر جو شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اولین مخاطب حضرات صحابہ اکرام ہے۔ جب اتنے صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اب ایسا ہے کہ دوبارہ اس کے بعد اپنی زبان کو
کہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا استعمال کرنا، اور وہ بھی چہ جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کا زبان سے الفاظ کو استعمال کرنا، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موت کے آخری سانس تک حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن کی تعریف قرآن پاک کی بے شمار جگہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، ان سب کی دل کے گہرائی سے موت کی آخری سانس تک قدر کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔